الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس تربیتی نشست میں جمع ہیں اور مقصد یہاں جمع ہونے کا اپنے اندر کی تازگی، اپنے دل کی روشنی اور اس حقیقی فیض کی طرف رجوع کرنا جو سالکین کا اور عارفین کا ورثہ ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ تربیتی نشست منعقد کی جاتی ہے۔ باتیں تو ہم بہت ادھر ادھر سے سن سکتے ہیں، لیکن جس خاص مقام پہ ہم جمع ہوتے ہیں ایک اچھی اعلیٰ نیت کے ساتھ، وہاں پہ ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کنیکشن سے وہ فیض وہاں پہنچتا رہتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک روانی کے ساتھ۔ اور جو صوفیاء کرام کا طرۂ امتیاز ہے وہ ہے ہی یہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے کنیکشن درجہ بدرجہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں ایک سادہ مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں، کسی بھی میٹر سے تار لگا لیں تو اس سے بجلی نہیں آ جاتی، بجلی اس میٹر سے آتی ہے جس میٹر کا کنیکشن پیچھے پاور کی اس ڈسٹریبیوشن لائن کے ساتھ ہوتا ہے، کھمبے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ٹرانسفارمر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی پیچھے مین لائن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے گرڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو جو کنیکشن ہوتا ہے نا ایک عام انسان کا، اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے ایک الیکٹریسٹی کے حصول کے لیے بھی، کہ کھمبا آپ لگا دیں، کھمبے تو لگے ہوئے ہو سکتے ہیں، ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، لوہے کا ہو، سیمنٹ کا ہو، جس چیز کا ہو، لیکن بجلی صرف اس کھمبے سے ملے گی جس کا گرڈ سٹیشن کے ساتھ کنیکشن ہوگا۔ مولوی ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، وہ سالانہ لاکھوں کی تعداد میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، فیض اسی سے ملتا ہے جس کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے تو کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوں گے، بالکل وہ کھمبا ہے ضرور لگا ہوا ہوگا، فیض نہیں ملتا ہر ایک سے۔ اس لیے میرے دوستو، جو فیض ہے اس کے لیے کنیکشن چاہیے، اور جو کنیکشن ہے وہ مرشد کامل کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور مرشد کامل جو چیز عطا کرتا ہے وہ حب الہی ہے، وہ حب نبی ہے، اور وہ حب علی ہے۔ اس لیے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث مبارکہ سے یہ واضح کرتی ہے کہ ہمارے اوپر اسے لازم کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند ابی یعلا الموصلی میں امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی، میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، یا علی طوبی لمن احبک وصدق فیک، اے علی مبارک ہو اس کے لیے جس نے آپ سے محبت کی اور آپ کے بارے میں تصدیق کی۔ عمار ابن یاسر کی روایت ہے، تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں کہ اے علی مبارک ہے اس کے لیے جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری تصدیق کی، وَوَيْلٌ لِّمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے
تجھ سے بغض رکھا اور جس نے تجھے جھٹلایا۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ان کے برحق ہونے کی اور ان کی ولایت کی تصدیق یہ خوشخبری والا ہونے کے لیے لازم ہے، اور اگر ہلاکت والا ہونا ہے تو پھر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، جو جیسا ہونا چاہے ہو جائے۔ حضرت علقمہ نے روایت کیا حضرت عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند النبی فسئل عن علی فقال قسمت الحکم عشرۃ اجزاء فاعطی علی 9 اجزاء والناس جزء واحد۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، جمع تھے، اور ہم نے حضرت علی کے بارے میں سوال کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کو اللہ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ وزڈم کو، حکمت کو اللہ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ 9 اجزاء، جن میں حکمت کے 9 حصے اللہ نے علی کو عطا کیے اور 1 حصہ باقی سب لوگوں کو عطا کیا۔ حکمت 9 حصے علی کو عطا کیے اور 1 حصہ باقی سب کو ملا ہے۔ تو جو لوگ حکمت چاہتے ہیں، وزڈم چاہتے ہیں، ولایت حکمت ہے، ولایت حکمت ہے، جو ولایت چاہتے ہیں، جو فیض ہے یہ حکمت ہے، جو کرم ہے یہ حکمت ہے۔ فرمایا اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے علی کو عطا ہوئے۔ تو ہماری جو خیرات ہوتی ہے نا حصے کی، جسے ہم قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں، یا سینے کا روشن ہو جانا کہتے ہیں، یا روح کی تازگی کہتے ہیں، یہ سب فیض ہوتا ہے جو کرم سے عطا ہوتا ہے، ان 9 حصوں سے عطا ہوتا ہے جو اس حدیث پاک کے مطابق حضرت علی کو عطا ہوئے۔ تو اس لیے جتنے صوفیاء اور اولیاء ہیں، جتنے بڑے بڑے مشائخ کبار ہیں، وہ سب اپنے روحانی فیض کے لیے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں رجوع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آگے آئیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ہے، ابواب المناقب میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا یوم الطائف، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے دن حضرت علی کو بلایا، فانتجاہ، اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی۔ طائف کے دن حضرت علی کے کان میں سرگوشی کی۔ جب سرگوشی کی تو سرگوشی تھوڑی طویل ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، فقال الناس، لوگوں نے کہا، لقد طال نجواہ مع ابن عمہ، تعجب کیا، آج تو رسول اللہ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی لمبی سرگوشی کی ہے۔ سرگوشی ہوتی ہے نا کان لگا کر بات کرنا، ہونٹ کان کے قریب کر کے تاکہ کوئی اور نہ سن لے، کوئی راز کی بات ہوتی ہے، کوئی سیکرٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کسی اور کو نہ بتانی ہو، بھری بزم میں کسی اور کو نہ بتانی ہو، تو ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے کان میں سرگوشی کر کے وہ راز اسے بتایا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نبی پاک نے اتنی لمبی سرگوشی کی، اتنی لمبی سرگوشی کی کہ لوگوں نے نوٹ کیا، اسے غور کیا اور کہا کہ آج تو حضور نے اپنے چچا کے بیٹے سے بڑی لمبی سرگوشی کی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کی تو آقا پاک کا جواب سنیں، جواب سنیں۔ حضور نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا، من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، من تجیتہ،
علی کے کان میں نے سرگوشی نہیں کی، علی کے کان میں نے سرگوشی نہیں کی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ انتجاہ، یہ سرگوشی تو علی کے کان میں اللہ نے فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ اس پہ پھر علماء نے تعویل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ انتجاہ، علی کے کان میں اللہ نے سرگوشی کی ہے، علماء نے اس کی تعویل یہ کی کہ ان اللہ امرنی ان انتجی معہ، یعنی حضور کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ نے امر کیا کہ میں علی کے کان میں سرگوشی کروں، اور ظاہر ہے کہ اس کی تعویل بنتی ہی یہی ہے ترمذی شریف کی اس حدیث کی کہ میں نے، حضور نے علی کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو چچا زاد کے کان میں بڑی لمبی سرگوشی کی ہے، سرکار نے فرمایا علی کے کان میں نے سرگوشی نہیں کی، اللہ نے سرگوشی کی ہے۔ تو تعویل علماء نے اس کی یہ فرمائی کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں علی کے کان میں سرگوشی کروں۔ اور دوسرا اس کا جو میں اس سے معنی مراد لیتا ہوں، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اہل علم میری اس میں اصلاح فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کچھ راز عطا کیے اور یہ امر کیا یا اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ راز سینہ علی میں منتقل کر دو، تو اس راز کو منتقل کرنے کے لیے وہ راز و نیاز کی بات جو اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں، اللہ نے امر کیا کہ اے حبیب یہ علی کو بھی یہ راز بتا دو۔ اب وہ کیا تھا یہ وہی جانتے ہیں، جانے جان والا یا لجان والا، عقل کو وہاں دخل نہیں ہے۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی نظر میں اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے جو امور ہیں وہ اللہ کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں۔ حضور کو حکم ہوا علی کو سرگوشی کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سرگوشی فرمائی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، معجم الاوسط، الکبیر، الصغیر، اور ان میں انہوں نے بہت محنت کر کے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی، بے شک اللہ نے مجھے امر کیا، ان ازوج فاطمہ من علی رضی اللہ عنہما، اللہ نے مجھے امر کیا ہے کہ میں اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کروا دوں، اللہ نے امر کیا ہے۔ تو کیسی جوڑی ہے؟ ویسے تو عام طور پہ بھی مومنین و مسلمین کے لیے یہی ہے کہ ان کے جو نصیب ہے وہ اللہ آسمانوں میں طے کرتا ہے، جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جوڑی کے لیے حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ نے خود امر کیا کہ اے حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ تو اس سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہیں وہ محض زمینی معاملات نہیں ہیں، محض زمینی معاملات نہیں ہیں، عام انسانوں کی طرح وہ معاملات نہیں ہیں جن کو حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کر دیے جائیں، جن کی تصدیق کرنے والا خوشخبری کا مستحق اور جن کی تکذیب کرنے والا، جنہیں جھٹلانے والا، وہ ہلاکت کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان کی ذات گرامی اور ان کا جو فیض مبارک ہے وہ ہمارے لیے ایک اولیاء اللہ کی زیر تربیت ہونے کے ناطے یہ فرض مقرر کر دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں
اور اس سے وہ حصہ پائیں جو بطور ان کے متوسل ہونے کے، ان سے توسل اختیار کرنے والا ہونے کے ناطے، ان سے یہ نسبت اختیار کرنے والا ہونے کے ناطے جو ہمارے اوپر لازم ہے، جو اصل مقصود ہے تصوف کا یا صوفیزم کا یا روحانیت کا یا اہل تزکیہ کا یا اہل احسان کا، کسی بھی لغت میں آپ بات کر لیں، ان فقراء کے لیے، سالکین کے لیے، مریدین کے لیے، متوسلین کے لیے، اہل ارادت کے لیے لازم ہے، اصل بات یہی ہے کہ وہ اصل فیض کی طرف رجوع کریں۔ باقی باتیں چلتی رہتی ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، دنیا داری ہے وہ ہوتی رہے گی، لیکن جب آپ ارادت میں آ جاتے ہیں، ارادت میں آنے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ فیض ہے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ اور جو فیض کا منبع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد، وہ حضرت مولا مشکل کشا کی ذات ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جو در علی سے ہٹ گیا وہ فیض نہیں پا سکتا۔ جس کے سینے میں حضرت علی کا بغض آ گیا وہ تو ویسے ہی بغض والا ہے۔ عام بندے سے بغض رکھنے والا فیض سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے شیر سے بغض رکھنے والا کوئی فیض پائے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا، ہوتا بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 کتب میں، مسند شریف میں اور فضائل الصحابہ میں، اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اہل سنت کی چوتھی فقہ کے بانی ہیں، اور حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ رکھتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور بھی عظیم المرتبت محدثین ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں کتب میں اس حدیث کو بیان کیا، مسند شریف میں بھی اور فضائل الصحابہ میں بھی۔ ریاح ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک گروہ حضرت علی سے ملاقات کے لیے آیا، اور انہوں نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا، آپ پر سلام ہو۔ یہ اب تو ہر بندے کو کہتے ہیں نا مولانا مولانا مولانا، وہ چاہے جھوٹوں کی گٹھڑی ہو پھر بھی وہ مولانا ہے، وہ منافقت کا پلندہ ہو وہ پھر بھی مولانا ہے، کردار ہو نہ ہو، اخلاق ہو نہ ہو، زبان پہ سچ ہو نہ ہو، وہ پھر بھی مولانا ہے۔ لیکن یہ لوگ کسے کہتے تھے؟ مولانا۔ حضرت علی کو کہا، السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے سردار آپ پہ سلام ہو۔ حضرت علی نے یہاں چپ کر کے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں تو واقعی مولانا ہوں، میرے بعد آنے والے ٹگے ٹگے کے بندے مولانا بن جائیں گے اور میں تو کیوں نہیں مولانا۔ مگر مولا علی نے ایک دم اس لقب کو ان سے قبول نہیں کیا اور اس پہ سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا نا السلام علیکہ یا مولانا۔ مولا علی کا جواب سنیے، فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، فرمایا میں کیسے تمہارا سردار ہو سکتا ہوں، میں کیسے تمہارا مولا ہو سکتا ہوں، تم سارے خود عرب ہو، اعلیٰ ترین قبیلوں سے تعلق رکھتے ہو، اور مجھے اپنا سردار کیوں کر کہہ رہے ہو۔ ایک تو اس سے یہ بات ملتی ہے کہ سرکار نے اپنے لیے عجز کو پسند کیا، عاجزی کو پسند کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں ایک بندے نے سینکڑوں کارڈ میں نے دیکھے ہیں علماء کرام کے، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مولانا فلاں صاحب۔ یار آپ خود اپنا کارڈ کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کے اپنے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا، بھائی آپ تو خود ہی اپنا اعلان کر رہے ہیں نا، تو آپ کے پاس یہ کیسے اتھارٹی آ گئی کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ مولانا؟ چلے مفتی ہونا ایک الگ بات ہے، وہ آپ کی افتاء کے اوپر اتھارٹی ہے، علامہ ہونا آپ کے علم کی دلیل ہے، یہ بھی ویسے عجز کے خلاف ہے مگر لکھا جا سکتا ہے۔ مگر میرے دوستو،
مولانا اپنے ساتھ لکھنا یہ بتانا کہ میں تم سب کا سردار ہوں، یعنی یہ اپنے آپ سے بندہ پروکلیم کر رہا ہے کہ جی میں تم سب کا سردار ہوں۔ تو انہوں نے مولا علی کو آ کے، حالانکہ مولا علی نے تو خود نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں، وہ بڑا مجھے شاندار شعر یاد آ گیا میر انیس کا، بڑی شاندار مرثیے ہیں اس کے، تشیع روایت کے بڑے شعراء میں گزرے ہیں اردو میں لکھنؤ کے۔ انہوں نے کہا کہ کسی آدمی نے آ کے حضرت امام علی مقام سے پوچھا کہ تم حسین ہو؟ تو امام علی مقام نے جواب دیا کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، بس سر جھکا کے یہ کہا ہاں حسین ہوں۔ اس میں ایک بڑے پتہ کی بات ہے، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، یعنی حقیقتاً حضرت امام علی مقام کے تعارف کا تقاضا تو یہ تھا کہ پوچھنے والے کو بتایا جاتا کہ ابے ماز حسین مت کہہ انہیں، یہ شہ مشرقین ہیں، مشرق و مغرب میں ان کی ولایت کا سکہ ہے، دین ان کے گھر کا، شریعت ان کے گھر کی، ولایت ان کے گھر کی، شہادت ان کے گھر کی، جنت ان کے صدقے میں ملے گی، یہ سید شباب اہل جنہ ہیں، یہ شہ مشرقین ہیں۔ یہ نہیں کہا اپنے تعارف میں کہ میں شہ مشرقین ہوں، سر جھکایا، عاجزی سے کہا ہاں حسین ہوں۔ تو میرے بھائیو، جو عاجزی ہے یہ بڑی چیز ہے، اور یہ مولا کائنات کے فیض سے جو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ ایسی عاجزی اختیار کرے۔ لوگوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا مولانا، فرمایا مجھے کیوں اپنا سردار کہہ رہے ہو، تم تو سب شرفاء ہو، اہل عرب ہو۔ تو یہ لوگ جو آئے تھے ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انفیکٹ جس باب میں امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ باب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسانید کا ہے۔ ان میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، میزبان رسول۔ تو انہوں نے کہا کہ غدیر خم کے دن ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ غدیر خم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت آ کے کہتی ہے کہ اے علی، ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم تمہیں کیوں نہ کہیں مولانا۔ تو جو غدیر خم کا دن ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بنیادی طور پہ طے کر دیتا ہے اس بات کو کہ جو سلسلہ فیض ہے، نور کا، روحانیت کا، فقر کا، جس کے لیے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، فقر پہ مجھے فخر ہے، فقر مجھ سے ہے، جو فقر ہے وہ سینہ مرتضی سے چلا ہے، اور جو غدیر خم کا اعلان ہے وہ ولایت علی کا اعلان کرتا ہے شرق و غرب کے اندر، کہ جو شخص اس فیض سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نبوت تو نہیں مگر روشن مشکات نبوت سے ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ اولیاء کا فیض نبوت نہیں ہوتا مگر مشکات نبوت سے روشن ہوتا ہے، چراغ نبوت سے روشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سینہ مرتضی جس سے یہ فیض چلا ہے، اس سینے کو محمد مصطفیٰ نے روشن فرمایا تھا، اور اس کا اعلان کیا کہ میرے بعد اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو جس سے تم جا کے اپنی اس روحانیت کے سفر کو، اس فیض کو آگے بڑھا سکو، تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے، اسے بھی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا شاندار واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، اس نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا، آپ نے
دیکھا کہ سائل کھڑا ہے ساتھ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نماز میں غیر اللہ کی طرف خیال نہیں جانا چاہیے، مگر چونکہ وہ سائل تھا، مانگنے آیا تھا، حضرت علی سے حاجت لینے آیا تھا، میرے دوستو یہ سخی کا کمال ہوتا ہے۔ نماز بھی جاری رکھی، اور حالت رکوع میں جب گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی جو مبارک انگلی تھی اس میں آپ نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ انگلی آپ نے سائل کے سامنے کی، سائل نے وہ انگلی سے انگوٹھی کھینچ لی اور چلا گیا۔ حالت نماز میں بھی سخیوں نے در سے سائل کو نہیں لوٹایا، نماز کی حالت میں وہ جو انگوٹھی پہنی تھی وہ انگوٹھی اسے عطا کر دی۔ میرے بھائیو، آج بھی جو در علی پہ سوال لے کے جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ جو نماز میں بھی جب وہ ہمتن مستغرق ہیں اللہ کے قرب کے اندر، اس حالت میں بھی وہ اپنے در کے سوالی سے توجہ نہیں ہٹاتے، اس حالت میں بھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں بھیجتے۔ تو میرے بھائیو، جھولی اٹھاؤ اور در علی پہ جاؤ، وہ فیض مانگو جو فقر کا فیض ہے، وہ فیض مانگو جو نور کا، روحانیت کا فیض ہے۔ اور یہ واقعہ جب ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا گیا، یہ امام طبرانی کی روایت ہے، یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو اسی وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے ہیں یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ فقرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ آیت پڑھی، یہ آیت پڑھ کے ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، وعادی من آدا ہو، جو ان سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ یہ حضور کی دعا ہے، اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ اس لیے جو علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے زندگی بھر کا، ان کے چہروں پہ پھٹکار ہوتی ہے، روح سیاہ چہرے ہوتے ہیں، خدا کی قسم مکروہ چہرے ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، لعنت ٹپکتی ہے ان کے چہروں پہ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول دوست ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی نے وہ جو مندری تھی، جو انگوٹھی تھی، وہ دوران رکوع سائل کو عطا کی۔ تو سائل کو خالی نہ بھیجنا یہ رسول اللہ کا مرغوب ترین عمل ہے۔ اس عمل پہ اللہ راضی ہوا، آیت اتاری، اس عمل پہ رسول راضی ہوئے، حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قیامت تک جو ولایت ہے وہ علی کی ہے۔ اور میں ایک آخری حدیث پاک آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے محدثین نے حدیث پاک روایت کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا، اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ اور یہ جتنی مبارک کتب ہیں جن کے میں نے اسماء لیے ہیں آپ کے سامنے، اہل السنہ میں معتبر مجموعہ حدیث سمجھے جاتے ہیں۔ ہر سند پہ الگ الگ بحث ہوتی ہے، لیکن عموماً اتنے سارے طرق کے ساتھ بہت سارے محدثین ایک ہی حدیث پاک کو اگر بیان کریں، وہ بے شک بالفاظ دیگر ہی کیوں نہ ہو، اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اسے قبول کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ فضائل اور مناقب کے باب میں ہو۔ یہ روایت فرمایا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے، جو شہزادہ رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دستے کا امیر بنا کے بھیجتے تھے، کسی دستے کا امیر بنا کے بھیجتے تھے، وَإِنَّ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ، جبریل ان کے دائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے اور میکائیل حضرت علی کے بائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے۔ امام حسن نے روایت کیا، جن کے 6 مہینے ڈالے بغیر خلافت راشدہ پوری نہیں ہوتی۔ حضور نے کہا تھا نا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، تو حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک امام حسن خلیفہ رہے۔ امام حسن کے 6 ماہ نکال دیں، ٹیکنیکلی وہ 30 سال پورے نہیں ہوتے، اور 30 سال بعد ملوکیت شروع ہوئی۔ امیر المؤمنین سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان جبریل عن یمینہ، مولا علی کو جہاں بھی آقا پاک نے امیر لشکر بنا کے بھیجا، حضرت جبریل مولا علی کے دائیں ہاتھ پہ ہوتے، ومیکائیل عن یسارہ، حضرت میکائیل ان کے بائیں ہاتھ پہ ہوتے۔ احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام ابن حبان نے اسے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا، امام طبرانی نے اسے روایت کیا، امام ابو نعیم اصفہانی نے اسے روایت کیا۔ لا ينصرف حتى يفتح له، وہ واپس نہ لوٹتے جب تک کہ اللہ انہیں فتح نہ عطا فرما دیتا۔ لم يسبقه الاولون بعلم، پس پہلے والے اور بعد والے کوئی بھی علم میں علی سے سبقت نہیں لے سکا۔ میرے بھائیو، جیسے ابتدا میں ناچیز نے عرض کی کہ مولا مشکل کشا کے جو معاملات ہیں وہ زمینی نہیں ہیں، یعنی حضرت علی کے بارے میں ہمارا بالیقین یہ اعتقاد ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اور جبرائیل و میکائیل کس کے حامی و مددگار بن کے آتے رہے تاریخ میں؟ عموماً انبیاء کے ساتھ، لیکن نبی پاک کی برکت سے اور نبی پاک کے امیر مقرر کرنے کی برکت یہ تھی کہ حضرت علی وہ ذات گرامی تھے، جبریل ایک ہاتھ پہ ہوتے، میکائیل دوسرے ہاتھ پہ ہوتے۔ نکاح کی باری آئی تو اللہ نے طے کیا، اللہ نے وحی کی، امر کیا رسول اللہ کو کہ حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دو۔ حضرت علی کی ادا کو دیکھ کے، سخاوت کی ادا کو دیکھ کے قرآن میں آیت اترتی ہے۔ اللہ امر کرتا ہے اپنے رسول کو کہ علی سے راز کی فلاں بات کہہ دیں، اور رسول اللہ حضرت علی سے اللہ کے امر سے سرگوشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ ان کی ذات گرامی ہے جن سے فیض کے یہ چشمے پھوٹتے ہیں، نور کے، رحمت کے، کرم کے یہ چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو خوش اعتقادی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس علمی روایت کے نور میں، اس کے سائے میں، ان مبارک کتب کی موجودگی میں ہمارے لیے یہ بات حجت ہے، جسے اہل السنہ و جماع کے عظیم ائمہ نے باوجود اپنے زمانے کی ناسازگاریوں کے، انہوں نے ان عظیم ذخائر حدیث کو مرتب کیا، اور اس میں انہوں نے حضرت علی کے یہ فضائل بیان کیے۔ آپ جانتے ہیں اتھارٹیرین لا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، چاہے وہ بنو عباس کا زمانہ تھا، سب سے بڑی دشمنی بنو امیہ کی بھی، بنو عباس کی بھی حضرت علی سے تھی۔ کسی شخص کو علی کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے جہاں اتھارٹیرین رول ہوتا ہے، آپ
مخالف کا نام نہیں لے سکتے۔ اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر جب میڈیا ہے، آزادی ہے، سوشل میڈیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، چارٹر ہیں، ہیومن رائٹس کونسل ہے، انٹرنیشنل فورسز ہیں، فلان ہے، ڈھمکان ہے، ادے ہے، ادے ہے، بہت کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کسی بھی اتھارٹیرین کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ جو اینٹی ریجیم لوگوں کا نام نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں اچھی کتاب نہیں لکھ سکتے، ان کے بارے میں اچھی سٹوریز نریٹ نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اچھے سچ نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے۔ یہ تو آج کے اس دور کے اندر، اور اس زمانے میں جب ایک مطلق العنانیت تھی، مدینے کے اندر مروان جیسا شخص بیٹھا تھا، خدا کی قدرت دیکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ محدثین نے بہت بڑا جہاد کیا، جس نے بھی فضائل علی کی ان مبارک احادیث کو جمع کیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اہل السنہ کے اس عظیم سرمایہ میں محفوظ ہیں، اور اس لیے جو اولیاء اللہ کا منہج ہے نا تعلیم کا، وہ وہی ہے جو کتابوں میں ہے، جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ان کے اساتذہ نے جسے مرتب کیا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس گفتگو کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی منبع فیض ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد، اور اگر وہ نور چاہتے ہو، فیض چاہتے ہو، تو دامن علی سے وابستہ ہونا سیکھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔